ہماری سوسائٹی ہے, ہمارا کلچر ہے, وہ کسی عامل کے پاس لے جاتے ہیں. ہمارے پاس اکثر مریض آتے ہیں کہ جن کو داغ دیا جاتا ہے, جنہیں کے فیس جلا دیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ان پہ جنات آئے ہیں. اس کے بارے میں, اور یہ آپ کی اسپیشلٹی بھی ہے, میں نے آپ کے یہ لیکچر سنے, آج بھی پورے کالج نے آپ کے لیکچر کو سنا اس طرح. اس بارے میں کیا روشنی ڈالیں گے کہ کیا ہمارے معاشرے میں کیوں ایسے مت ایک پایا جاتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو جنات اور جنات کا جو کانسیپٹ ہے, یہ ہم تمام پاکستانیوں کے ساتھ ہمارے بچپن سے پلا بڑھا ہے. جب ہم پیدا ہوئے تھے, نانی دادی جب ہم شور شرابہ کرتے ہوں گے, جب ہم 6-8 مہینے کے تھے, شرارت کرتے ہوں گے تو کوئی چلاتا ہے وہ بھوت آ جائے گا, خاموش ہو جاؤ وہ جن آ جائے گا. تو ایک تو یہ کانسیپٹ, یہ ٹرمینالوجی ہماری ارلی چائلڈہڈ کے ساتھ ہمارے ساتھ تھی. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو نانی دادیاں اور پھوپھیاں اور گھر میں جو خالائیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ایسے ایسے قصے سناتی تھیں. ان قصے میں موجود جو بھی جنات کا قصہ ہوتا تھا, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ جن اور جنات ایگزیکٹلی اسی طرح سے ایگزسٹ بھی کرتا ہے. جو شکل وہ بناتے, جو شکل, کسی نے بتایا جن کالا تھا تو میرے دماغ میں جن کالا ہو گیا. کسی نے بتایا کہ جن کالا نہیں ہے, کالے کپڑے پہنتا ہے, تو میرے ذہن میں ہو گیا کالے کپڑے پہنتا ہے. پھر کسی نے بتایا جن کے بال لمبے ہوتے ہیں, کسی نے بتایا جن کے بال چھوٹے ہوتے ہیں. اچھا, پھر جو بچپن میں کہانیوں میں اور پھر ڈراموں میں دیکھا تو وہ ایک زکوٹا جن تھا جس کے 2 سینگ بھی تھے, اور ایک اور جن تھا جو بہت موٹا تھا, ایک اور جن تھا جو اینک والا تھا. تو وہ اب یہ سارے کانسیپٹ ہمارے بچپن کے ساتھ پلے بڑھے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی ہمارے آس پاس شخص کسی بھی ذہنی مسئلے کا, ٹینشن کا, اسٹریس کا شکار ہوتا ہے اور اس بات کا کوئی سائنٹیفک جواب نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ذہنی امراض کے بہت ساری علامات وہ ہیں جو مزاج سے ریلیٹڈ ہیں, کہ آپ کو آج کل کوئی اچھا نہیں لگ رہا, مزہ نہیں آ رہا, کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا. اب یہ وہ علامات ہیں جو پیرامیٹر پہ کہیں ناپ نہیں سکتے کہ بھائی بلڈ پریشر کے اپریٹس میں ناپ لیا یا تھرمامیٹر میں ناپ لیا. تو ہوتا یہ کہ اس طرح کی علامات کے ساتھ جب کوئی شخص ٹھیک نہیں ہے, اب یہ تو پتہ چل گیا کہ بھائی گڑبڑ ہے, کچھ ٹھیک نہیں ہے, اب کیا ٹھیک نہیں ہے یہ پتہ نہیں ہے, تو فوری طور پہ ہمارے یہاں بچپن سے ہمیں یہ ٹرین کر دیا ہے کہ اس طرح کی بات جو سمجھ میں نہ آ رہی ہے اس کو جنات, اثرات, جادو, نظر لگ گئی, اس کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں. اور جب آپ کے آس پاس کوئی بھی شخص آپ کو یہ بات بتاتا ہے نا, تو اگلے لمحے ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ جن ہمارے ساتھ بچپن سے اس کی ایکسیپٹنس بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے. اس معاشرے نے, کلچر نے وہ بائی ڈیفالٹ رکھ دیا. آپ سوچئے, یہ بڑا زبردست جن ہے جو میرے اور آپ کے گلی محلے میں لوگوں پہ آ رہا ہے, ہماری لڑکیوں پہ بھی آ رہا ہے, بچیوں پہ بھی آ رہا ہے. کہ دنیا بھر کی اور کوئی لڑکیاں, خواتین ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, سارا جن انڈیا پاکستان میں ہی زیادہ گھوم رہا ہے. آپ یہ سوچئے کہ یہی مریض جب ویسٹ میں ہوتے ہیں, امریکہ میں, برطانیہ میں, فرانس میں, تو ان کے کلچر اور ریلیجن کے حساب سے جو وچ کرافٹ کے کانسیپٹ ہے تو وہاں پہ وہ وچ کرافٹ آتا ہے. زومبیک کے کانسیپٹ ہے, زومبی کا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ جب ہوتا ہے تو چونکہ ہمارے ریلیجن میں جن کی ایگزسٹنس اور اس سے متعلق بہت ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ, اسلام میں وہ تمام کی تمام چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن کیا وہ اسی طرح سے ایگزسٹ کرتی ہیں کہ ہر دوسرے مریض کو آ جاتی ہیں, قابو کر لیتی ہیں, اور کسی پہ وہ ایپیلیپٹک ٹائپ کے فٹس لا رہی ہیں, کسی کے اوپر بے ہوشی لا رہی ہیں, کسی کی زبان بدل رہی ہیں, کسی کے الفاظ بدل رہے ہیں, کسی کی پرسنالٹی بدل رہی ہے. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, آج کے سیمینار میں جو آپ نے بات کی, وہاں ہمارے ایک جونیئر سائیکیٹرسٹ نے سیمینار کے بعد مجھ سے پوچھا, سر لیکن میرے پاس تو ایک پیشنٹ ایسے آئے تھے جو زبان ہی نہیں جانتا تھا, وہ زبان بولنا شروع کر دی. یہ کیسے ممکن ہوا کہ بھئی جب طبیعت خراب ہوئی مریض میرے پاس لایا گیا. میں نے کہا اچھا آپ کے پاس مریض کیوں لایا گیا؟ بتایا کہ وہ 3-4 مولویوں سے علاج کرایا, انہوں نے کہا ہے تو جن, لیکن بس وہ ہم سے نہیں ہو رہا, تو گھر والے اس کو میرے پاس لے آئے. میں نے کہا اچھا مجھے بتائیے کون سی زبان؟ کہتی وہ عربی اور اردو بولنا شروع ہو گئی, جبکہ وہ گاؤں دیہات کی ایسی بچی تھی جس کو پشتو کے علاوہ اس نے کبھی گھر میں دوسری زبان بولی نہیں. میں نے کہا دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا دماغ بنایا وہ ایک کمپیوٹر کی طرح بنایا ہے, جو ان پٹ ہوگا اسی طرح کا آؤٹ پٹ باہر آ سکتا ہے. کمپیوٹر میں جو چیز موجود ہے اسی کا پرنٹ آؤٹ آپ لے سکتے ہیں, آؤٹ پٹ اس کے, اگر جو آپ کے کمپیوٹر میں نہیں, پرنٹ آؤٹ نہیں آتا. تو اگر ایسا کچھ آ رہا ہے تو آپ سرچ کیجئے کہ کوئی نہ کوئی سورس ہوگا. پھر میں نے گائیڈ کیا, کیا پاکستان میں کوئی مسلمان اور غیر مسلم ایسا ہے جس نے عربی نہ سنی ہو؟ سب نے سنی ہے, سب پڑھتے ہیں. 5 وقت اذانیں ہوتی ہیں, ایون اسکولوں میں جاتے ہیں, اسکولوں میں عربی تلاوت ہر تقریب میں ہوتی ہے. تو پاکستان کا کوئی شخص کچھ عربی الفاظ بولنا شروع کر دے اپنی ذہنی کیفیت کی وجہ سے, تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے, یہ کوئی سپرا نیچرل فورس نہیں ہے.
اسی طرح سے اگر وہ اردو بھی بولنا شروع کر دے، 24 گھنٹے ڈراموں میں، فلموں میں، موبائل کی کالوں کے اوپر آپ کال ملائیں تو وہ آگے سے جو کمپیوٹر کی ہے وہ اردو میں آتی ہے، اردو میں آپ کا بولتے ہیں. ملایا ہوا نمبر فی الحال مصروف ہے. تو یہ اردو سے ایکسپوجر کیسے نہیں ہو سکتا؟ پھر میں نے ان کو بتایا کہ ایک ویری انٹرسٹنگ کیس میری اس میں ہے کہ بہت 8 سے کوئی 16-18 سال پہلے ایک بچی آئی میرے پاس جس کو کنورژن ڈس آرڈر تھا، اور یہی تھا کہ جی وہ کچھ اور زبان بولتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میری ایک فیلوشپ میں نے جرمنی سے کی ہے. جب وہ کوئی اور زبان بولتی ہے اور میرے کلینک میں جب اس کو وہ دورہ سا پڑا تو اس نے جرمن بولنا شروع کر دی. میں نے اس سے جرمنی اچھا یعنی کہ آپ کے کلینک میں آئے اس کو دورہ پڑے تو وہ جرمنی بولے میں. اور یہ میں بتا رہا ہوں یہ بچی سندھ کے ضلع سانگھڑ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی بچی ہے. اب 19-20 سال کی بچی تھی جو انٹر میں تعلیم حاصل کر رہی تھی. تو جب اس نے تھوڑی جرمنی بولی، چونکہ مجھے بھی تھوڑی زبان آتی، میں نے بھی بولی تو وہ رک گئی کہ یہ مطلب اس نے ابھی تک ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ جس سے وہ جرمن بول رہی تھی جواب آ رہا تھا. پھر جب اس سے ہم نے پھر میں نے خیر وہ کیس ہم نے اس کو بچے کے ساتھ جو تھراپیوٹک انٹرونشن ہے کیا، سائیکالوجسٹ کو میں نے یہ ٹاسک دیا کہ یہ سورس فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ ہاؤ شی نوز. تو پتہ چلا کہ پچھلے 3-4 ہفتے سے وہ آن لائن کوئی کورس کر رہی تھی جرمن لینگویج کا. اچھا سو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی مریض جب اس قسم کی صرف زبان چینج ہونے سے یا نئی زبان آنے سے اگر کسی میں جن ہے تو میں کلیم کر سکتا ہوں کہ 10-12 جن تو میرے اندر بھی ہوں گے، کیونکہ مجھے سندھی بھی آتی ہے، مجھے بلوچی بھی آتی ہے، مجھے پشتو بھی آتی ہے، مجھے انگلش بھی آتی ہے، مجھے اردو بھی آتی ہے، مجھے براہوی بھی آتی ہے، کیونکہ میں کراچی میں پریکٹس کرتا ہوں. کراچی میں منی پاکستان ہے، تمام زبانوں کے بولنے والے مریض آتے ہیں. سر اس کے علاوہ بات کرنے والی اس کے علاوہ تمام 100 سے زیادہ ملک بھی آپ سفر کر چکے، تقریباً 250 ڈیسٹینیشن آپ نے دیکھی. ہم تو کچھ تو میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہوں. 100-200 کے قریب ڈیسٹینیشنز ہیں، ملک تقریباً 70 کے قریب ہوئے ہیں. ابھی بڑی دنیا باقی ہے اور میرا خیال ہے بہت ساری دنیا آپ اور میں مل کے ساتھ جائیں گے. دوستوں اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کا مکمل پوڈ کاسٹ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، اس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں ضرور موجود ہوگا. چلیے وہاں پہ ملتے ہیں.